14واں مکتوب حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 14th لیٹر ہے. اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیق الا باللہ. مجھے بھلائی کی یعنی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے. آگے نظم ہے ایک، یہ لیٹر میں جو ہے صرف ایک نظم ہی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے اس طرح سے ہے، پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پہنچا ہے آ کر نامہ یار، ہے دل جس کے سمجھنے میں گرفتار. کسی مخلص نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ پہنچی ہے تمہیں کچھ میری گفتار. قصور اس بندے سے صادر ہوا ہے تو واضح طور پر لکھ دیجئے ایک بار. گناہ گر میرا استغفر اللہ وگرنہ بدگماں ہوگا گنہگار. زباں کھولے کہاں بندے کو طاقت، مقابل ان کے جو ہے اہل اسرار. ہے کیا اس پاک میدان میں یہ تنکا کہ سمجھے خود کو بھی ایک مرد دیندار. اپنے واسطے دیکھیے لکھ رہے ہیں، اسی کوئی گلا شکوہ ہو سکتا کسی سے اس بات جو آ رہی ہے یہاں پہ، تو حضرت اپنے آپ کو دیکھیے عاجزی لکھ رہے ہیں کہ ہے کیا اس پاک میدان میں یہ تنکا، ایک پاک میدان تو اس میں جو ہے ایک تنکا ہوں، کہ سمجھے خود کو بھی ایک مرد دیندار، کہ میں اپنے آپ کو کیسا جو ہے مرد دیندار سمجھ سکتا ہوں. نہایت بے وقوفی ہے یقیناً خدا کے لاڈلوں سے ہو جو انکار. بجاں و دل غلام اس قوم کا ہوں، مجھے ثابت قدم رکھ میرے داوار. میرے دل کو خوشی اس بات کی ہے، کیا ہے یاد مجھ کو مرد غمخوار. کیا ہے یاد مجھ کو مرد غمخوار، یعنی جو جس شخص نے جو یاد کیا ہے، جس کو لیٹر آیا تھا وہ جواب میں جو لکھ رہے ہیں کہ میرے دل کو خوشی اس بات کی ہے، کیا ہے یاد مجھ کو مرد غمخوار. نشان دوستی ظاہر کیا ہے دینی دوستوں کو یہ سزاوار. سلام اپنا ہے بر اصحاب تصدیق، سلام الفت کا ہے بس رسم اخیار. وصلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سب آل پر. 14واں مکتوب یہاں پہ جو ہے ختم ہوا. 15واں بھی جو ہے پڑھ دیتا ہوں، مختصر ہے. 15واں 16 2 پڑھ لے سکتے ہیں آج. اس میں چونکہ جو ہے صرف ایک نظم تھی چھوٹی سی اور لکھ کے بھی جاتی. حضرت جو ہے شاعر بھی گزرے ہیں. 15واں مکتوب اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے آغاز کریں کہ اے پروردگار مدد فرما اس کی جو مدد کرے دین محمد کی. خطے کا ترجمہ ہے کہ ہے سلام از ایک حقیر خاکسار جانب ایک مقتدائے دیندار. پیشوا عارف بعلم ظاہری عشق بازو رہنما و شہ سوار. حاصل مطلب یہ کہ دل میں ہے شوق دیکھ لوں ایک بار، آپ نے جو لکھی ہے تازہ کتاب. اس وقت کے ایک عالم تھے جن کو جو ہے لیٹر کیا جا رہا ہے، ان کے واسطے جو ہے انہوں نے کچھ ایک کتاب بھی لکھی تھی، تو شاید ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہے شوق دیکھ لوں ایک بار، آپ نے جو لکھی ہے تازہ کتاب. بھیج دے مجھ کو جلد بہر خدا، ہے جو تیار تحفے نایاب. پھر ایک اور خطہ ہے کہ صاحب شرع عقائد کی رجوع جو کہ ہے شرع مقاصد سے عیاں. یہ دو کتابوں کے نامہ ہیں. فرق دونوں میں ہے کتنے سال کا، کیجیے تحقیق کر کے یہ بیان. یہ دو کتابیں ہیں شرع، ایک ہی مصنف کی دو کتابیں ہیں، شرع عقائد اور شرع مقاصد. تو دونوں کتابوں میں جو ہے کتنا فرق ہے، کتنا عرصے کا فرق ہے. علماء ہیں تو ایک آپ بھی عالم ہیں اور ایک دوسرے جن کو خط لکھا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑے عالم ہیں. تو بول رہے ہیں کہ یہ دونوں کتابوں میں جو ہے کتنے عرصے کا فرق ہے وہ ذرا لکھ کے بھی جائیے مجھے. صاحب شرع عقائد کی رجوع جو کہ ہے شرع مقاصد سے عیاں. شرع عقائد ایک کتاب لکھی گئی، سنت الجماعت کے بہت بڑے مصنف ہے، غالباً سعد الدین تفتزانی ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس کتاب میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جمع ہوں گے بول کے لکھے تھے. پھر بعد میں رجوع لا کے جو ہے شرع مقاصد میں جو ہے آپ نے مہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ تحقیق کے ساتھ اجماع کا آپ نے جو ہے فیصلہ ڈالا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے یا مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، بلکہ یہ لکھا گیا ہے شرع مقاصد کتاب میں. تو یہ دونوں میں کتنا عرصہ ہے اس کے اوپر بھی جو اپنے پاس جو ہے تحقیق کی گئی. پہلے وہ کتاب لکھی گئی جس میں جو ہے وہی ایک ہی مصنف ہے، ایک ساتھ آتے بلکہ لکھ ڈالے تھے. بعد میں پھر رجوع لا کے جو ہے شرع مقاصد لکھے تھے. اسی لیے جو ہے اس وقت کے علماء تھے سب چیزوں سے واقف ہیں. آج کے بھی علماء جو ہے اپنے پاس کے یہ دونوں کتابوں سے واقف ہے. اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں جو دوسرے عالم کو آپ نے خط لکھا ہے کہ صاحب شرع عقائد کی رجوع جو کہ ہے شرع مقاصد سے عیاں، فرق دونوں میں ہے کتنے سال کا، کیجیے تحقیق کر کے یہ بیان. ایک اور ایک خطہ ہے، کتابی نقل لانا ہے بہت خوب برائے گفتگو اہل انکار. اس کی جو ہے نقل بھی جو ہے لے کے آئے تاکہ جو منکرین ہیں ان سے جو ہے گفتگو کر سکیں.
کتابی نقل لانا ہے بہت خوب برائے گفتگو اہل انکار، سرے سے معتقد ہی جو نہیں ہیں کہاں باور کرے اخوال اخیار۔ پھر ایک اور ایک ترجمہ ہے، پڑھیں جس گھڑی آپ میرا پیام، فقیروں کو پہنچائے میرا سلام، بظاہر اگرچہ پڑا ہوں میں دور، ہوں نزدیک از روئے باطن مداں، اگرچہ کہ جو ہے میں دور ہوں پڑا ہوا ہوں لیکن باطن کی روح سے جو ہے میں بالکل آپ لوگوں کے قریب ہوں۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اوقات خاص طلب رحمت میں دعائے خیر سے بندے کو یاد فرمائیں تاکہ حق تعالیٰ اس خستہ حال کو، اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں، اس خستہ حال کو گروہ مہدی کے کتوں کے صدقے میں کوئی نصیب عطا فرمائیں، اپنے احسان اور کمال کرم سے اگر اس طرح سے کچھ روزی ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم اسلام کے گروہ کے کتوں کے صدقے میں کچھ نصیب کر دے تو فرمائیں کہ اگر اس طرح سے کچھ روزی ہو، کچھ عطا ہو جائے تو کیا ہی نعمت ہے، کیا ہی دولت ہے، کیا ہی عزت ہے اور کیا ہی بلندی ہے قسمت، ورنہ ہائے حسرت، ہائے ندامت، ہائے گھاٹے کی صورت۔ ایک اور ایک خطے پہ جو ہے یہ مکتوب اختتام کو پہنچتا ہے کہ غلام کمتری ہوں اس گروہ کا، مجھے مقبول کر اے میرے سبحان، اگرچہ ہوں میں نالائق یقیناً تو لائق کر بحق نیک مرداں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین، اور درود نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سب آل پر۔ ایک اور ایک 16واں مکتوب ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، وہ پڑھ کے آج کی نشست جو ہے ختم کرتے ہیں۔ 16واں مکتوب اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے رباعی کا، نذرانے نیاز حقیر اور خاک پا ہے پیشکش بجانب ذی خلق مقتدا، مؤنث ہے مہرباں ہے شیریں زباں ہے، ذی حلم حل شناس ہے جو مشکلات کا۔ جن کو خط لکھ رہے ہیں ان کو جو ہے کچھ تحفہ بھی دیا گیا ہے اور انہیں کے واسطے جو ہے یہ لکھے گئے الفاظ۔ حاصل مطلب یہ لکھ رہے ہیں حضرت کے، حاصل مطلب یہ کہ حضور کے دوستوں کی ملاقات کا شوق سفر پر آمدہ کیا تھا، یعنی آپ سے ملنے کا جو ہے شوق مجھے سفر پر آمدہ کیا تھا، لیکن تقدیر الہی بندے کی تدبیر سے موافق نہ ہوئی، میری پلاننگ سے جو ہے موافق نہ ہوئی، مختلف معاونات درپیش ہوئے، مختلف جو ہے رکاوٹیں سامنے آئیں، اور جہاں کے جو دوست دار ہیں وہ سفر کرنے سے منع کی، دو جہاں کے جو دوست دار ہیں وہ سفر کرنے سے منع کی۔ اس خاصر کے عذر کا حال میاں ناصر کی زبان سے سن لیجئے، تمام فقیروں کو اس کاتب کی جانب سے سلام معلوم فرمائیے۔ یہاں پہ 16واں مکتوب ختم ہوا۔